بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم موضوعات کے اوپر آپ سے بات ہوگی جس پہ بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ اسلام آباد میں جو دھماکہ ہوا، یہ دھماکہ کیوں ہوا، اور کیا اس طرح کے مزید خدا نخواستہ دھماکے ہو سکتے ہیں، مزید شہروں میں جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ پہلے سے خبردار بھی کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اس معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ تنظیم الاحرار نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور یہ تنظیم کون ہے؟ پشاور میں جرگہ، اس وقت جرگہ منعقد ہو رہا ہے، اور اس میں جنید اکبر صاحب نے بڑی اہم تقریر بھی کی ہے، اعترافات بھی کیے ہیں، اور کچھ اچھے کی امید بھی آج امن جرگے سے جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ جو معاملات ہیں اس وقت پاکستان کے اور یعنی افغانستان اور ہندوستان کے جو آپس کا گٹھ جوڑ ہے، یہ چاہتا کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور جو کل وانا میں ہوا وہ کتنی بڑی سٹوری ہے، جو کہ یعنی اس کو دیکھا جائے تو ایک کامیاب اور سکسیس سٹوری ہے۔ یوں کہ ایک اور اے پی ایس خدا نخواستہ ہو سکتا تھا، اور اس کو کس طرح سے بچایا گیا ہے۔ تو پہلے میں وانا سے ہی شروع کرتی ہوں، کیونکہ کل جو تقریباً 600 سے زائد اسٹوڈنٹس جو تھے وہاں پہ موجود تھے، یعنی اس میں عملہ سمیت ملا کے کچھ کافی زیادہ افراد تھے، اور دہشت گردوں نے جو حملہ کیا، وہ حملہ جو تھا وہ فرنٹ گیٹ سے انہوں نے وہ آئے، ان کے پاس راکٹ لانچرز بھی تھے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے گیٹ کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ بچوں کا جو سیکشن ہے، یعنی جہاں پہ کیڈٹس موجود ہوتے ہیں، اس کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں اور وہاں تک پہنچے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں سے اس پہ بات کی ہے، سیکیورٹی ذرائع سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں ان کو روکا گیا، اور نہ صرف ان کو روکا گیا بلکہ ان کو جو ہے ایک بلاک کے اندر جو ہے وہ محدود کر دیا گیا، اور ان کے رستے مسدود کیے گئے۔ اس کے بعد ان کی جو اسٹریٹجی تھی اس کو ناکام بنایا گیا، کیونکہ ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ بچے تھے، اور اے پی ایس کو نشانہ بنانا، اور اے پی ایس جیسا خدا نخواستہ جو یعنی پشاور میں ہوا تھا 16 دسمبر کو، جس میں کہ 100 سے زائد بچے ہمارے جو ہیں وہ شہید کیے گئے تھے، اور اس میں جو ملوث لوگ تھے ان کے ساتھ پھر ہم نے مذاکرات بھی کیے بعد میں، لیکن اس طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ دوبارہ سے کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہاں پہ ان کو روکا جانا، ان کے رستوں کو مسدود کرنا، اور ان کو محدود کر کے پھر ان کے خلاف اسٹریٹجی بنا کے اس عمل کو مؤثر بنانا، میرا خیال ہے کہ ایک بہت اہم اور بہت جو واضح حکمت عملی کے ساتھ جو ہے یہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے اندر جو ہے وہ شامل حال رہی۔ بچے وہاں سے نکالے گئے جو کیڈٹس تھے، اور پھر ان کی میں سٹوریز بھی سن رہی تھی کہ بہت سے بچوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ وہ قطعی طور پر وہ جو تھے وہ پریشان نہ ہوئے، اور انہوں نے پوری طرح سے کوشش کی کہ وہ اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ اپنے جواں مردی کے ساتھ، جسے کہتے ہیں وہ، اور اپنے حوصلے کے ساتھ اور اپنی پوری اسٹرینگتھ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مطلب ناکام بنائیں اور اپنی حوصلوں کو برقرار رکھیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اس زاویے کے ساتھ بھی دیکھنا چاہیے جو کل ہوا ہے وانا کے اندر۔ پھر میں اسلام آباد کے اوپر بھی آتی ہوں۔ وانا میں جو کچھ ہوا ہے، اگر اس کو اس طرح سے سوچا جائے کہ اگر خدا نخواستہ یہ کامیاب ہو جاتا یہ حملہ، دہشت گردوں کی جو نیت تھی، دہشت گردوں کی جو کارروائی تھی، اگر وہ کامیاب ہو جاتی تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ ہم اے پی ایس کو ابھی تک نہیں بھولے، اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے 100 سے زائد بچے جو تھے ان کو کس طرح سے ذبح کیا گیا تھا، ان کو کس طرح سے ختم کیا گیا تھا۔ خدا نخواستہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا حملہ، تو ہم ایک مرتبہ پھر اسی طرح کے سوگ میں ہوتے، اسی طرح کی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے یہ خبر چل رہی ہوتی، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوتا خدا نخواستہ کہ جو کہ دہلا دیتا، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر، پاکستان کے اوپر تو اعتراض ہوتا ہی، اور ان کی سیکیورٹی کے جو ہمارے لیپسز ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوتی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک مورلی، ایک اخلاقی طور پر بھی شکست جو ہے وہ پاکستان کو ہوتی، کہ پاکستان جو کہ ایک بڑی جنگ جیت چکا ہندوستان سے، جو کہ افغانستان کو 3 دن کے اندر اس کو کنونشنل وار میں، اور اس کو جو ریسنٹلی ہوئی اس میں اس کو کامیاب اہداف پاکستان
نے حاصل کی. وہیں پہ اگر خدا نخواستہ یہ کامیاب ہو جاتا تو یہ نیریٹو بنتا, یہ بیانیہ بنتا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے, وہ ایک ناکام ریاست ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ یہ ضرور دینا چاہیے کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے کس طرح سے کل جو ہے وہ اس حملے کو ناکام بنایا ہے. اب اس کے اوپر آتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو حملہ ہوا وہ تنظیم الاحرار کا ہے, اور یہ ان حملوں میں تیزی کیوں آ رہی ہے اور کیا مزید ٹارگٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو جو اس کے جو تنظیم الاحرار ہے یہ ایک 2014 میں کہا جاتا ہے کہ یہ بنی تھی, اور اس کے جو اس کے اندر جو بہت ساری یعنی معاملات ہیں اس کے, وہ ظاہر ہے کہ دہشت گرد تنظیم ہے. اس کی بہت ساری شقیں جو تحریک طالبان کے ساتھ وابستہ ہیں ان میں سے ایک شق ہے, اور اس معاملے کے اوپر یعنی تنظیم الاحرار جو ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف لیتھل جسے کہتے ہیں وہ کارروائیاں کی ہیں. 30 جنوری کو, اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو یہ 2014 میں تحریک طالبان پاکستان سے الگ ہوئی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے, اور اس نے اپنے قیام کے وقت جو ہے وہ ٹی ٹی پی سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا. پھر انہوں نے بڑے حملے بھی پاکستان کے اندر کیے, انہوں نے مذہبی اور جو اقلیتی جماعتیں ان کو بھی نشانہ بنایا. مثلاً لاہور کا جو علامہ اقبال پارک ہے اس کی تفریحی پارک کے قریب جو خودکش حملہ ہوا اس کی ذمہ داری قبول کی. 30 جنوری 2023 کو پشاور میں پولیس لائنز پر جو مسجد پر حملہ ہوا اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے لی تھی. 11 نومبر 25 کو اسلام آباد کی کچہری کے باہر بھی ایک خودکش جو ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے اس میں بھی 12 ہلاکتیں جو ہوئیں ان کی بھی انہوں نے ذمہ داری لی ہے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت پاکستان نے 7 جولائی 2017 کو اس کو کالعدم قرار دیا تھا, لیکن 2020 اگست میں تنظیم الاحرار جو ہے وہ دوبارہ سے ہاتھ جوڑتی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ اور اس میں ضم ہونے کا اعلان کرتی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے اختلافات ٹی ٹی پی کے ساتھ رہے ہیں, لیکن اگر ہم ریسنٹ ڈیولپمنٹس دیکھیں تو یہ اپنے اختلافات کے باوجود اپنے مقاصد میں جو تحریک طالبان پاکستان ہے, خوارج ہیں, ان کے ساتھ یہ بالکل ہاتھ جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. بلکہ دیکھا جائے تو پاکستان کو نقصان پہنچانے والی جتنی قوتیں ہیں ان کے مختلف گروپس ہیں, لیکن وہ سب کے سب جو ایمبریلا ہے اس کو ٹی ٹی اے یعنی افغانستان کا جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے, اور وہ اس جگہ اس تنظیم کے ساتھ سب ایفیلیٹڈ ہیں, ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, اور اس کے بعد مختلف گروپس بن جاتے ہیں. چونکہ وار لارڈز ہیں, چونکہ یہ دہشت گرد ہیں, کیونکہ یہ جو ہے وہ انتہا پسند ہیں, لہٰذا ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے اپنے گروپس ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق یہ جو ہے وہ اپنے فیصلے بھی کرتے ہیں. اسلام آباد کے جو اندر حملہ ہوا, جو فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے اخبار, وہ یہ کہتا ہے کہ یعنی حکومت پاکستان نے, وزیر اعظم پاکستان نے کہا یہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثالیں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ بھارت نے بھی اس کی, پاکستان نے بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے حوالے سے اس کے اوپر بات کی ہے, جبکہ وزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ بھارت کی کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے. لیکن جو شواہد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے کس طرح سے گٹھ جوڑ آپس کے اندر موجود ہیں. پھر میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے یہ ذیلی گروہ ہے ٹی ٹی پی کا, جو اس سے ایفیلیٹڈ ہے, جماعت الاحرار جسے کہتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ افغانستان کے اندر ہی اس کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے. تو یہ ایک سمجھی سوچی بات ہے کہ اس کا جو ایفیلیشن ہے وہ, اس کی جو جڑیں ہیں وہ افغانستان کے اندر ہیں, اس کو ڈائریکشنز وہاں سے مل رہی ہیں. وانا کے اندر بھی جو ہم نے کل ابھی آپ کو بتایا اس میں بھی جو دہشت گرد تھے ان کو جو مل رہی تھی اطلاعات, وہ اطلاعات ان کو وہ جو ان ٹچ تھے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی افغانستان کے ساتھ ان ٹچ تھے, اور یہ جو دہشت گرد اسلام آباد میں آیا یہ دہشت گرد بھی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اس کے بھی جو گٹھ جوڑ ہے یا اس کا جو سلسلہ ہے وہ وہی ہے جہاں سے وہ ملتے ہیں. پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس سال تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس نے بعض یعنی جو بی ایل اے کے ساتھ مل کے بھی انہوں نے تقریباً کوئی 1600 کے قریب سیکیورٹی اہلکاروں کو اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے. لیکن یہ اب عام شہریوں کی طرف کیوں آ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں. اس سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وجوہات کیا ہیں کہ یہ اب عام شہریوں کی طرف آ رہے ہیں. 1600 سے زائد خوارج جو ہیں وہ گزشتہ چند ہفتوں کے اندر یا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے اس کے اندر یہ مارے
جا چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد کہی جاتی ہے جو آئی بی اوز کے ذریعے سے جن کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو ہے وہ ماری گئی ہے۔ دوسری بات جو کہ بہت اہم ہے جاننا وہ یہ ہے کہ یہ جو مطلب دہشت گرد ہے، ان کا رخ اب اسلام آباد یا بڑے شہروں کی طرف اس لیے بھی آ رہا ہے کیونکہ یہ سب کے سب وہ گروپس ہیں جو کہ اب ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ کافی مؤثر کارروائیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ افغانستان کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا جو سوئسائڈ کا یا جو جسے کہنا چاہیے بہت اہم جو لیڈر تھا وہ بھی مارا گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ تمام معاملات ان کے اندر جو ڈیسپریشن ہے وہ یہاں پہ آئی ہے۔ لیکن جو اس کی جو تیسری وجہ ہے، یعنی ہم جو بتا سکتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی کمر ٹوٹ رہی ہے اور ان کے جو اہداف ہیں وہ ان کے اہداف تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ مثلاً جو پاکستان نے حکمت عملی اختیار کی ہے اس کے اندر ان کو جو ڈرونز کے ذریعے سے اور خاص کر کے جو ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں ان کی بنیاد کے اوپر جو پاکستان نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، جس میں کہ ڈرون کی صلاحیت موجود ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس جو نیٹو کا چھوڑا ہوا اسلحہ موجود ہے، لیکن ان کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر بھی ان کو کافی نقصان ہو رہا ہے، اور اس کا یہ اب ڈیسپریٹ ہو کے جو پہلے سیکیورٹی فورسز کو یہ نشانہ بناتے تھے، اب یہ عام شہریوں کو، اب بڑے شہروں کو، جو سیٹلڈ ایریاز ہیں ان کو بھی یہ نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ ان کو جو ہے توجہ ملے، ان کے جو اہداف ہیں وہ بھی یہ پورے کریں، اور ان کو جو ایک دفعہ جو جسے کہنا چاہیے ایک اسٹرینگتھ ملے کہ یہ ان کی جو اہداف ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہو نہیں رہا ان سے، جو جس طرح سے آپریشنز ان کے خلاف جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ پھر جو پاکستان کی جو افواج ہیں ان کی جو ایک مستقل ان کے خلاف کامیابیاں ہو رہی ہیں، اور یہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اس میں جو قبائلی لشکر ہیں وہ بھی اب ان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے نظر آتے ہیں، اور مختلف مثلاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خوارج کے خلاف قبائل جس طرح سے اب متحرک ہوئے ہیں۔ حال ہی میں آرمی چیف نے بھی عمائدین کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی تھی، بلکہ میں بات کر رہی تھی آفتاب شیرپاؤ صاحب سے، بہت ہی ایک ہمارے زبردست سیاسی رہنما بھی ہیں اور ایک بڑا نام بھی ہیں، ایک بڑا ان کا تجربہ بھی ہے اس کے حوالے سے، وزیر داخلہ کے طور پہ خود 4 دفعہ ان کے اوپر اٹیکس بھی ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے، اور وہ مانے جاتے ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ ان کا جو نام ہے اور ان کا جو تجربہ اور ان کا جو علم، ان کا جو اس کے اوپر جو ان کی دانش ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ابھی عمائدین کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کی اور آرمی چیف ان کے ساتھ ملے، یہ ایک بہت ہی اچھا پروسیس ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور ایک عمائدین جو ہیں ان کا ایک، میں پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ ایک کونسل جو ہے ایلڈرز کی وہ ضرور بننی چاہیے، جس میں کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب جیسے لوگ ہوں، دیگر لوگ ہوں، اور یہ جو تمام قبائل ہیں ان کے سربراہان ہوں، اور ان کی مشاورت سے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ امن جرگہ آج ہو رہا ہے، اس کے اندر سیاسی جماعتیں موجود ہیں، اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ دہشت گردی جو ہے اس کے سب خلاف ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی عوام میں سے نہیں ہے۔ ہاں کچھ سیاسی گروہ ضرور ہیں جن کی کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے یہ سارے بیانیے جو ہے وہ بنتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیجیے۔ یہ مذاکرات کے قابل ہی نہیں ہے، یہ کل بھی ہمارے بچے مار رہے تھے، یہ آج بھی ہمیں ٹارگٹ کریں گے، ان کی سرشت میں نہیں ہے کہ یہ امن کے لیے بات کریں۔ تو جو اتمان خیل قبائل ہیں، چرمنگ قبائلی جو ہیں، پھر باجوڑ کے عمائدین ہیں، تیرا جمرود کے، کوکی خیل، آفریدی عمائدین، اور ان کے جو ذیلی قبائل ہیں، شنواری، لشکر، داور اور وزیر، اورکزئی، کرم اور یوسف زئی، یہ تمام کے تمام جو قبائل ہیں اس وقت وہ افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اب بہت زیادہ کامیابیاں نہیں حاصل ہو رہی۔ پھر جو افواج پاکستان نے جو خاص کر کے وہاں پہ جو پیراملٹری فورسز ہیں، انہوں نے ظاہر ہے کہ جو خوارج کے حوالے سے ایک بیانیہ ہے، خیر اس کو بہت زیادہ متحرک کرنے کی ضرورت ہے، نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں، یہ ان کا جو
ارادہ کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ کیوں اٹک تک کو اپنے علاقے کو اپنا علاقہ سمجھتے ہیں، ان کی یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جو پاکستان کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، جو کبھی ہم کہتے ہیں پاکستان ڈھونڈتا تھا، جو کہ ایک بڑی ناکام پالیسی تھی افغانستان کے اندر، لیکن اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہ اس کے اوپر لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ جو واپس آئے تھے یہ کیسے آئے تھے، یہ کیسے بسائے گئے تھے، یہ کس نے بسائے تھے، ان کے مقاصد کیا تھے. پورا سچ نہیں بولا جا رہا. جو خوارج پاکستان واپس لائے گئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں، اس کے اوپر پورا سچ نہیں بولا جا رہا. آج بھی جنید اکبر صاحب کی میں گفتگو سن رہی تھی اور انہوں نے کچھ اعترافات کیے. انہوں نے بہت اچھی بات کی، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ فیکٹریاں ہمارے ہاں لگائی گئیں، جان بوجھ کے لگائی گئیں، ماضی کے اندر جو پالیسیز رہیں، بالکل درست بات کی انہوں نے. پہلے میں سنواتی ہوں آپ کو وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے گا. جب سارے پاکستان میں انڈسٹری لگ رہی تھی تو بدقسمتی یہ ہے کہ کے پی کے میں ہم جہادی بھرتی کر رہے تھے اور یہ ریاستی پالیسی تھی، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا. پھر جب دوبارہ یہاں پر طالبان کو دوبارہ بسانے کی جو خواہش تھی یا کوشش تھی، یہ بھی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا. میں اس میں کافی لوگ تھے. جب ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دیا جاتا تھا تو اس میں اس ٹائم کا آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی آتا تھا اور وہ ہمیں بتاتا تھا کہ افغانستان یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ بٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم اس کو واپس لائیں گے، کیونکہ افغانستان کی حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے اور نہ اس کا ول ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لے. اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس کی فیملی کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے، اس کو جاب دیں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے اس پہ اعتراضات تھے. بے شک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، لیکن آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے. وہ جو بتاتا ہے، جو کہتا ہے، یہ وزیر اعظم نے ماننی ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری حکومت گر گئی. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، مجھے پتا ہے کہ جو آنے والی حکومت تھی اس کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. تو بالکل صحیح وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری فیکٹریاں لگائی گئی تھیں، سب کچھ یہاں پہ کیا گیا، لیکن بسانے اور لانے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹری کا فیصلہ تھا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف جو تھے جنرل باجوہ اور جو آئی ایس آئی چیف تھے جنرل فیض، وہ اس کے کلپریٹس تھے. انہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ ان کو واپس لانا ہے، لیکن اس کی ترویج کون کر رہا تھا؟ اور وہ تو ابھی انہوں نے کہا کہ ان کو ہم نے لانا ہے اور بالکل غلط کیا، لیکن پچھلے یہ دفتر کھولنے کی بات کون کر رہا تھا؟ کون کہہ رہا تھا کہ پشاور کے اندر آپ کو ہم لیجٹمائز کرتے ہیں، آپ کو ایک پولیٹیکل رینک دیتے ہیں اور آپ یہاں کے آ کر دفتر کھولیں؟ کون یہ کہہ رہا تھا یہ ہماری جنگ نہیں ہے؟ کون یہ کہہ رہا تھا کہ ان سے مذاکرات کرنے چاہیے؟ کون یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو اپنے اندر ہمیں بسانا چاہیے اور لانا چاہیے؟ ایڈوکیٹ کون کر رہا تھا؟ عمران خان صاحب کے کئی بیانات ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں جس میں کہ وہ یہ فرما رہے ہیں ان کی جو عسکری قیادت کے غلط فیصلے تھے ان کو انڈورس کر رہے ہیں، ان کو اپنا رہے ہیں، ان کو بسا رہے ہیں، ان کو لا رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے، عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں. کون نیریٹو بنا رہا تھا؟ اس کے اوپر بھی جنید اکبر صاحب کو پورا سچ کہنا چاہیے. اس کے اوپر پی ٹی آئی کو پورا سچ ماننا چاہیے، اس کو پبلسائز کرنا چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں، آئندہ ہم نہیں کریں گے. مگر پتہ نہیں وہ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ ایک بہت ہی ایک اہم جو معاملہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اب امن جرگہ جو ہے یہ ایک ایسا یعنی فورم بن سکتا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. سہیل آفریدی صاحب نے اس کو بلایا. ایک ایسا فورم بن سکتا ہے جس سے کہ مشاورت کے ذریعے آگے بڑھا جائے اور 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر رکھنا چاہیے اور رکھنا پڑے گا. اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. دہشت گردوں کو ان کے جگہ پہ ان کو ختم کرنا چاہیے، ان کے سارے راستے مسدود کرنے چاہیے. ان کے مددگار، ان کے سہولت کار، ان کے جو بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ، ان سب کو ختم کرنا پڑے گا. اور ریاست کو بھی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا. ریاست کو آن دا ریکارڈ یہ بات کرنی پڑے گی
کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں، مگر اب ان کے خلاف کوئی گڈ اور بیڈ کی کوئی پالیسی جو ہے وہ اختیار نہیں کی جائے گی، اور اس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھا جائے گا، اور یکسوئی کے ساتھ ان کا خاتمہ جو ہے وہ ممکن بنایا جائے گا، کیونکہ ضرب عضب کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی، یہ واپس جا چکے تھے، یہ یہاں سے بھاگ کے افغانستان چلے گئے تھے، مگر پھر رجیم چینج ہوا، عمران خان صاحب تشریف لائے، جنرل باجوہ آئے، جنرل فیض آئے، اور پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر ان سارے جو سپولیے تھے، ان سب جو پاکستان کو ڈسنے والے سانپ تھے، ان کو واپس لایا، ان کو یہاں پہ بسایا۔ تو میرا خیال ہے کہ پورا سچ لوگوں کو بتانے کی بے حد ضرورت ہے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، اور انٹیلیجنس کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اسلام آباد میں تک اس کا پہنچنا، اس دہشت گرد کا جو ہے، یہ بھی بہت ایک اہم سوال ہے، لیکن آگے کیسے اس کو ختم کرنا ہے، کیسے اس کو بہت زیادہ اس پہ دیکھنا پڑے گا، اور نیشنل ایکشن پلان اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کرنا بے حد ضروری ہے، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ تو یہ وہ کچھ گزارشات تھیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔